السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سن چکے ہیں کہ قریشی قافلے نے راستہ بدل لیا اور راستہ بدل کے وہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے تو انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ وہ واپس مکے کی طرف لوٹ جائیں، لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، دوسری طرف اسلامی لشکر نے بھی اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنا دیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر تھا۔ اس جگہ سے آپ پورے میدان جنگ کا معائنہ کر سکتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہاں سے آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم نے کچھ مشرکوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ مارا جائے گا، فلاں اس جگہ مارا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس جگہ مارا جائے گا، وہ بالکل وہیں مارے گئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ حضور نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑھے چلے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یوں دعا فرمائی: اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دیں۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، کہیں ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے حضرت عمیر سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی: ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے اس سے کچھ زیادہ ہو، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ وہ خود کسی کو نہ مار دیں۔ گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنے کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کا کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دینے لگا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلے۔ حضرت حمزہ اس کے مقابلے پر آئے۔ حضرت حمزہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ لوگ اور حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام بھی تھے۔ حضور نے انہیں دیکھ کر کہا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں مارا جائے گا۔
حضرت حکیم بن حزام نے پانی نہیں پیا اور یہ بچ گئے اور بعد میں یہ اسلام لے آئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ نے حکم دیا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیع سے ہوا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے اپنے دشمن کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث کا انتقال ہو گیا۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جنگ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ یہ سب سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد سب سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جائے، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں۔ یہ سن کر حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جو چیز بھی حضور کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سوتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔
سائبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مہجع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم اپنے سائبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے اور یوں دعا کی: اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سائبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے: واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے جان سے مار دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سون کر دشمنوں سے بھر گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی بندے کے کس عمل پر اللہ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا: جب کوئی مجاہد ذرہ بکتر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے ذرہ بکتر اتار کر پھینک دی اور تلوار سون کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا کی بہن کے شوہر تھے۔ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور نے ارشاد فرمایا: یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں: اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے اور انہیں پکڑ پکڑ کر مارتے گئے اور گرفتار کرتے گئے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: اور اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا: مسلمانوں میں سے جس نے کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو ہلاک کر دیا تھا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوست رہا کرتا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے: کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں کئی زرہیں تھیں۔ یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا۔
لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زریں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف اسے ہلاک ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال پر اس کو مار دینے کا دھن سوار تھا۔ حضرت بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا کو قبول فرمایا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا، ہلاک ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جموح رضی اللہ عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو لٹکا رہا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنا بازو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو ہلاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے یہ کلمات 3 بار فرمائے۔ پھر آپ نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔
اس روز حضرت زبیر بن عوام نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو آن حضرت نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا اس سے لڑو۔ انہوں نے جوں ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوے کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور نے لعاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفع بن مالک کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ اب آپ نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لیا جائے جہاں جہاں ان کے ہلاک ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیع کے ہلاک ہونے کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیع کے ہلاک ہونے کی جگہ ہوگی اور یہ امیہ بن خلف کے ہلاک ہونے کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلیں تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہ پر پڑی ملیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گھڑے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ میں فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر 3 دن تک قیام فرمایا۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے وقت آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہوئے اور لاشوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا تھا؟ میں نے تو اس وعدے کو سچ پایا جو اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی لیے، مثلاً فرمایا، اے عتبہ بن ربیع، اے شیبہ بن ربیع، اے امیہ بن خلف اور اے ابو جہل بن ہشام، تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ بھیج دی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارثہ لائے تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی، اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ کی سلامتی اور مشرکوں کے ہلاک اور گرفتاری کی۔ قریشی سرداروں میں سے فلاں فلاں ہلاک اور فلاں فلاں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا اور انہیں جھٹلانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اگر محمد نے ان بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہوگا۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھیں اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور وہاں موجود تمام صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد بیٹھ کر آگے آئے ہیں،
اگر محمد زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ نے اس سے کہا، او اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوئی۔ پھر نبی کریم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیز مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے جس مشرک کو ہلاک کیا اس مشرک کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے جس مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ نے اس مال میں سے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک آئے تھے، کیونکہ حضرت رقیہ بہت بیمار تھیں اور ان کی ذمہ داری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہیں رہنے کا مشورہ دیا۔ اس لیے آپ نے حضرت عثمان کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدی کو آپ نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ یہ شخص قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کو بھی ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، مکہ سے باہر میں جب تجھ سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرے سر کو قلم کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگوں، عتبہ اور شیبہ مارے گئے، ابو جہل اور امیہ بھی مارے گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی مارے گئے، اور فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث وہاں پہنچے۔ یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ ابو سفیان بن حارث نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی، خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں۔ انہوں نے جیسے چاہا ہمیں ہلاک کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے، اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔